اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سورہ یوسف 42 آیات جو ہیں اس کی ہم نے کل کر لی تھی۔ آج آیت نمبر 43 سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ اب یہاں تک ہم نے سن لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک ٹائم جو ہے ان کا جیل میں گزر گیا، اور اب ان کی جیل سے نجات کا گویا وقت آ رہا ہے۔ اب قدرت جو ہے وہ راستے پیدا کر رہی ہے کہ جس سے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جیل سے نکلے۔ حالانکہ بیچ میں انہوں نے ایک تدبیر کرنے کی کوشش کی تھی کہ جس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تم بادشاہ کے دربار میں جا کر میرا ذکر کر دینا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے اسے غافل کر دیا اور وہ ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے۔ تو اب آزمائشیں جو ہیں یوسف علیہ السلام کی جو پوری زندگی کی تھی، اب ان کی خاتمے کا وقت آیا چاہتا ہے، اور اس کی صورت یہ بنی کہ بادشاہ نے دیکھا خواب کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، اناج کی 7 بالیں ہری ہیں، دوسری 7 بالیاں سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس کی طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا یہ تو بس آپ کے ذہن کے کوئی واہمے ہیں اور وہ آپ کو خوابوں کی شکل میں آ گئے، ادروائز اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص ایک بچ گیا تھا، اسے ایک مدت دراز کے بعد اب یاد آیا۔ اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجیے۔ اسے یاد آیا کہ ایسے خوابوں کی تعبیر تو جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، لہٰذا اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے آدمی، اے راست باز آدمی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو سیرت تھی وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ قید خانے میں رہنے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کو لوگ جو ہیں وہ سراپا سچائی اور راست باز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے اس خواب کا مطلب بتا دیجئے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید میں ان کے پاس جاؤں اور وہ اس کا مطلب جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے، اس دوران میں جو فصلیں کاٹو ان سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے اس کو نکالو اور باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سارا غلہ جو ہے وہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ رکھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا کہ جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ گویا پوری جو اس کی تعبیر تھی خواب کی یوسف علیہ السلام نے دے دی، اور کہا بادشاہ نے کہا، جب بادشاہ تک یہ تعبیر پہنچی تو اس کو لگا اٹ میکس اے سینس، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاید ایسا ہی ہونے والا ہو، کیونکہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے، اگر وہ اپنا قوم کا جو ہے وہ مخلص ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کچھ اشارے جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور جس سے جو ہے وہ قومی مفادات کے معاملات جو ہے نا ان کے وہ فیصلے جو ہے وہ کر سکتا ہے، کچھ اشارے ہو جاتے ہیں، کچھ علامتیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو جو آنے والا قحط تھا اس کے متعلق جو ہے ایک اشارہ جو ہے وہ دیا، اور بادشاہ سمجھ گیا کہ اس بات میں بالکل حقیقت ہے جو میں نے خواب دیکھا ہے، اور پھر بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایک شاہی بندہ جو ہے وہ ان کے پاس بھیجا، اور اس نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس واپس چلے جاؤ، یوسف علیہ السلام نے کہا، اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے ہی۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی کل بھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو اپنی عزت جو ہے وہ اتنی پیاری تھی، اور اپنی عزت پہ لگنے والا جھوٹا داغ بھی ان کو اتنا ان کے لیے پریشان کن تھا کہ وہ جب بادشاہ نے بلانے کے لیے ان کو بھیجا تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے آپ نا وہ معاملہ پتہ کر لیجئے،
کہ اس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، اور پھر کہا کہ رب تو واقف ہے، یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتی ہے، ساری بات پتہ ہوتی ہے، سارے معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتے ہیں، اور انسان بالکل پاکیزہ ہوتا ہے اور اس الزام سے مبرہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے دل میں بعض دفعہ ایسی جو ہے وہ کجی آ جاتی ہے، لوگوں کے دل میں ایسا کوئی کانٹا چپ جاتا ہے، تو ایک شریف آدمی جو ہے وہ یہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ آپ کو تو پتہ ہے میرے معاملات سچے، لیکن مجھے لوگوں میں بھی سچا جو ہے وہ کر دیجئے، لوگوں میں بھی مجھے بری کر دیجئے اس الزام سے۔ تو بادشاہ نے پھر ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت جب کہ تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ گویا اب یہ سوال پوچھنے سے ہی ہمیں یہ بات اندازہ ہو رہی ہے کہ بادشاہ کو بھی بڑے اچھے سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ بندہ جو ہے اس نے بغیر کسی جرم کے اس نے جیل کاٹی، اور جیل میں بھی ان کی شخصیت اور ان کی سیرت کی ایسی وہاں پہ نقوش تھے کہ جس کی گواہی دی ہوگی، جیل والوں نے بھی دی ہوگی کہ اس قسم کا انسان ہے، اور پھر وہ جو بادشاہ کا ذاتی ایک ملازم تھا اس نے بھی بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ اس طرح کی ہے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں کہ جتنی بھی آپ کیچڑ کے اندر آپ چلے جائیں، لیکن اگر جو کنول کا پھول ہوتا ہے نا وہ کیچڑ کے اندر کھل کر بھی وہ پھول ہی رہتا ہے نا، وہ کیچڑ کیچڑ نہیں ہو جاتا۔ تو اگر ہمارے ارد گرد سارا ماحول ناسازگار ہے، سارا ماحول اس طرح ہے اور ہمیں زبردستی دھکیل دیا گیا ہے کسی گن میں، وہاں پر بھی جا کر اپنی انفرادیت کو قائم رکھنا اور اپنے اس اخلاقیات کا جو اعلیٰ معیار ہے اس سے نیچے نہ اترنا، یہی مومن کی شان ہے۔ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے حالات فیور میں آ جائے نا تو اس کا دشمن بھی اس کے حق میں گواہی دینے لگتا ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے، میرے آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا نا۔ کہ دیکھیں اس وقت جب پہلا الزام لگا تھا، الزام کی جو ایک ایویڈنس آئی تھی وہ بھی بڑی جینون تھی کہ بھئی کرتا آگے سے پھٹا یا پیچھے سے پھٹا، اور جینونلی دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا۔ اس کے باوجود بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو بعد ازاں جیل بھیج دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب حالات ہمارے موافق ہو، اس کو کہتے ہیں تقدیر، آپ اوائڈ کر رہے ہیں مگر کچھ ہو کے ہی رہے گا نا۔ تو ہمارا جو ہے بطور مسلمان ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ والقدری خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی تقدیر اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہمارا اس بات پر ایمان ہو جائے تو ہماری زندگی کے آدھی جو ڈپریشنز ہیں وہ تو ویسے ہی دور جو ہے وہ ہو جائیں گے کہ بھئی اب میں نے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کی، میں نے تو اس میں جو ہے بہتری لانے کی کوشش کی، اور اگر میری کوئی کمی بیشی رہ گئی اس میں تو اللہ مجھے اس کے لیے معاف کر دے۔ میں اپنی غلطی بھی مانتی ہوں، اگر میرے سے کچھ 19-20 جو ہے وہ کوئی کمی رہ گئی، لیکن میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی برائی کرنے کے لیے، اور میں نے دل سے بھی نہیں سوچا کہ برا ہو جائے۔ کبھی جذبات میں آ کر کچھ نفسانی کیفیات میں ہوتا ہے، کچھ چھوٹی موٹی کچھ اونچ نیچ انسان سے ہو جاتی ہے، وہ بشری تقاضا ہے، اس کے لیے بندہ اللہ سے معافی مانگے، لیکن اس کی پلاننگ کر کے جو ہے وہ نہ کرے، تو باقی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ خیر چاہیں گے ہمارے حق میں تو کیا ہوگا کہ یہ وہ عورتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے سیدنا یوسف علیہ السلام جیل گئے تھے، اب وہی عورتیں جو ہیں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو بدی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، لیجئے جی اب تو وہ جو اصل مجرم ہے وہ بھی بول اٹھا اور بولنے لگی حصل حق، حق تو کھل چکا، وہ میں ہی تھی، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، سب سے بڑی گواہی اب اس کی آ گئی کہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہوا تھا، کہ اس نے کہا جب حق کھل ہی چکا ہے تو میں بھی بتاتی ہوں کہ وہ میں تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ سارے حالات جو ہیں وہ بالکل الٹ گئے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں کر ہو گیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ہاں بالکل بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک وہ وقت تھا جو ان کے ٹرائل کا تھا، جب ٹرائل کے وقت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، انہوں نے بس ان کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ تھی؟ ان کے لیے امپورٹنٹ یہ تھی کہ میری عصمت، میرا کردار، میری پاکیزگی جو ہے وہ برقرار ہے۔ انہوں نے خود ہی کہا تھا نا اللہ مجھے جیل بھیج، اس سے بہتر ہے
ہر وقت کی اس طرح کے معاملات سے بہتر ہے کہ مجھے جیل بھیج دیا جائے، اور جیل میں بھی انہوں نے اپنے کردار کی، اپنی پاکیزگی کی پوری طرح حفاظت کی۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تاریک رات کی سحر کو نمودار کر دیا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ زندگی میں وقت آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اور انسان وہاں پر جو ہے حق کے اوپر قائم رہے، اللہ پر اپنا یقین اور توکل جو ہے وہ قائم رکھے، تو بالآخر کیا ہوتا ہے کہ وہ تاریک رات گزر ہی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس سے میری غرض یہ تھی عزیز جان لے کہ میں نے در پردہ خیانت نہیں کی تھی۔ یہی ایک شریف انسان کی پہچان ہے، کیونکہ وہ جو عزیز مصر تھا، اس عورت کا شوہر، اس نے ان کو رکھا، اس نے ان کو پڑھایا لکھایا، ان کا مینٹور تھا وہ، ٹھیک ہے، اس نے ان کو پالا پوسا، ان کو عزت سے رکھا۔ تو ان کے دل میں یہ تھا کہ بھلے خامی تو اس کی اپنی بیوی کے اندر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں اگر 99% وہ اپنی بیوی کے لیے سوچ رہے ہو، شاید 1% وہ میرے لیے بھی سوچ رہا ہو کہ شاید میرے دل کے اندر بھی کوئی برائی تھی یا کوئی ایسی بات تھی۔ تو دیکھیں یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک حساس انسان کا جو ہے، ایک شریف آدمی کا کردار ہے کہ میرے دل میں بس یہ تھا کہ عزیز نہ یہ سوچے کہ کہیں میں نے خیانت کی ہو۔ اور جو حقیقت یہ ہے کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، وما ابرئ نفسی، کہا یعنی میں تم گناہ گار اور تم اپنے اقرار جرم کر رہی ہو، تم یہ کر رہی ہو، بے شک وہ تو تم سب کر رہی ہو، میرا یہ اقرار جرم کرانے کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت نیک اور پارسا بنا کر پیش کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ دراصل میں تو اپنے کیا کہتے ہیں نفس و بدی پر ہی اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا یا کہلوانا چاہ رہا کہ میں بڑا نیک ہوں اور یہ بڑی بد تھیں اور یہ بڑی ایسی تھی، میں نہیں ایسا چاہتا، بس میں چاہتا تھا کہ معاملات کلیئر ہو جائیں، بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں ایک بد کردار آدمی نہیں ہوں، اور عزیز مصر کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں نے اس کی بیوی پر ڈورے نہیں ڈالے تھے۔ اچھا، بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، یعنی میں اپنا مقرب ترین جو ہے مشیر یا جو بھی بنانا چاہتا ہوگا۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو بادشاہ بولا آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ یعنی یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ گفتگو نے کھولے یوسف علیہ السلام کے مزید جوہر کہ وہ کس قدر جو ہیں وہ ذہین انسان ہے اور کس قدر وہ قابل انسان ہے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ نے کسی عہدے کے لیے سوچا ہے اور اس نے کہا کہ مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، تو میں کوئی اہم عہدہ لگتا ہے کہ بادشاہ ان کو سونپنا چاہتا ہے۔ تو جب بادشاہ نے اس طرح کا اظہار کر ہی دیا تو یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے کیا فرمایا، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے کیجئے ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، اور میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب 2-3 باتیں آ گئیں، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جو علم تھا جو انہوں نے وہاں رہ کر حاصل کیا تھا، عزیز مصر کے پاس، تو میں نے آپ کو بتایا فائنینس مینجمنٹ ہی کوئی ایسا علم تھا کہ جس سے ان کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آتی تھیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ابھی جو خواب کی ایک جو تعبیر انہوں نے بتائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ کوئی ایک برا وقت جو ہے وہ آنے والا ہے، یعنی کہ یہ ایک رسکی کام ہونے والا ہے۔ اس وقت جو فائنینس مینجمنٹ ہے یہ بڑا مشکل کام ہونے والا ہے، تو انہوں نے مشکل کام اور وہ کام کہ جو ان کو آتا تھا اور جس سے وہ سمجھتے تھے کہ میں اس قوم کا جو ہے وہ بھلا کر سکتا ہوں، انہوں نے اس کام کو اپنے ذمے لیا اور 2 خصوصیات بتائی کہ حفاظت کرنے والا بھی ہوں، یعنی میرے پاس وہ علم ہے، میرے پاس وہ اسکل ہے اور میرے پاس وہ کردار ہے، میرے پاس وہ دیانتداری ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اور علم بھی رکھتا ہوں، یعنی صرف شوق میں نہیں کوئی بندہ کچھ بن جاتا، ٹھیک ہے، بلکہ جو متعلقہ جو کام ہے اس کی نالج بھی ہونی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کا منسٹر بن جاتا ہے اس کو تعلیم کا کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا،
کہ تعلیم ہوتی کیا چیز ہے۔ جو ہیلتھ منسٹر بن جاتا ہے اس کو ہیلتھ کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، جو کھیلوں کا وزیر بن جاتا ہے اس نے کبھی زندگی میں جو ہے وہ کوئی کھیل کبھی کھیلا ہی نہیں ہوتا، تو اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا۔ وہ کس پہ بنتے ہیں؟ وہ تو ایک بندر بانٹے نا، تقسیم ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، تم اس پہ راضی، تم اس پہ راضی، تم اس پہ راضی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ قاعدہ اور قانون یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کو جو عہدہ دیا جائے ایٹ لیسٹ اس کی نو ہاؤ تو ہو اس کے اندر، اس کا کوئی انٹرسٹ تو ہو، اس کی سوجھ بوجھ تو ہو اس کے اندر۔ اور اس میں ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں ہم نے ان کے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا، یعنی کہ وہ بالکل اتھورائز تھے، وہ جہاں چاہتے تھے اپنی جگہ جو ہے وہ بنا سکتے تھے، یعنی کہ پوری اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دلوا دی۔ اور ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اگر ہم نیک ہیں تو پھر جان لیجئے کہ آپ کا اجر ضائع نہیں ہوا، اللہ یا تو دنیا میں لوٹائے گا ورنہ آخرت میں تو آپ کو ضرور ملے گا۔ اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ نیک کام کرتے رہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے۔ کیوں آ گئے وہ بھائی وہاں پر؟ اس لیے کہ خواب کی تعبیر کے عین مطابق قحط پڑ گیا اور چاروں طرف جو ہے وہ غلہ دستیاب نہ تھا، اور یہاں پہ ان کی مینجمنٹ کی وجہ سے غلہ وافر مقدار میں موجود تھا۔ اب جب وہ آئے ان کے پاس، انہوں نے ان کو پہچان لیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے، مگر وہ اس سے ناشنا تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کیوں پہچان لیا ان کو اور وہ کیوں نہ پہچان سکے؟ ہاں بالکل، کیونکہ وہ تو بڑے تھے۔ اب جب ایک گرون اپ بندہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت چینجز نہیں آتی، ایک بچے میں جو ہے جوانی تک بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں۔ اور سیکنڈلی یہ کہ ان کے بھائی تو کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام جس کو وہ کنویں میں دھکا دے کر آ گئے تھے، وہ ان کو یہاں پر اس سٹیٹس میں آ کر ملیں گے۔ اینی ہاؤ، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ پھر جب ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ ان کا جو ہے وہ ایک سوتیلا بھائی بھی ہے؟ وہ یہاں پہ بھائی کی حیثیت سے تو نہیں دیکھ رہے تھے ان کو۔ دراصل کیا ہوتا تھا کہ فی فرد جو ہے ایک اونٹ کا غلہ جو ہے وہ ملتا تھا۔ تو ان کے جب بھائی آئے نا لینے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا، یہ میرا، یہ میرا، اور میرا ایک، انہوں نے بھائیوں نے ہی بتایا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے نا، سوتیلا بھائی ہے، تو ہمارے ابا اس کو کہیں آنے جانے نہیں دیتے، تو برائے مہربانی آپ اس کے نام کا بھی ایک اونٹ جو ہے غلے کا وہ آپ ہمیں دے دیجئے نا۔ تو کیونکہ راشن سسٹم تھا تو جو ہے پر ہیڈ مل رہا تھا نا کہ ایک فرد کے لحاظ سے اتنا راشن، تو انہوں نے خود ہی تذکرہ کیا کہ ہمارا ایک بھائی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب وہ جانے لگے تو کہا کہ جس سوتیلے بھائی کے نام پر تم غلہ لے کے جا رہے ہو اگلی دفعہ اس کو لے کر آنا، دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانہ بھر بھر کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ شعیب علیہ السلام کے قوم میں کیا مسئلہ تھا کہ وہ پیمانہ تھوڑا کر کے دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور یوسف علیہ السلام کے کیا ہے کہ کہا کہ میں پیمانہ بھر کے جو ہے وہ دیتا ہوں۔ تو اس میں انہوں نے کہا اور میں کیسا اچھا مہمان نواز ہوں، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا نیکسٹ ٹائم، مجھے کیا پتا تم سچ بولتے ہو جھوٹ بولتے ہو کہ تمہارا کوئی اور بھائی ہے، اگلی بار اس کو لے کے آنا، نہیں لاؤ گے پھر غلہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کوشش تو کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں ہی واپس رکھ دو، یعنی پیمنٹ بھی ریٹرن کر دی ان کو جو انہوں نے دی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچیں گے، اپنا واپس پایا ہوا مال پہچانیں گے، اس تو عجب نہیں کہ وہ پھر پلٹے، یعنی ان کو ایک طرح سے دانہ ڈالا، ایک لالچ دیا ان کو کہ ان کو کتنی خوشی ہوگی کہ واہ ہم کو تو پیمنٹ بھی واپس مل گئی اور ہم غلہ بھی لے کر آ گئے، دوبارہ جاتے۔ شوق تو تھا نا یوسف علیہ السلام کو کہ اپنے گھر والوں سے اور اپنے بھائی سے جو ہے ملے۔ جب وہ لوٹے باپ کے پاس تو کہنے لگے ابا جی آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا
کیا میں اس کے معاملے میں تم پہ ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ وہی نا، کہا ایک دفعہ تو تم سے جو ہے چوٹ کھا چکا ہوں، دوبارہ بھی تم سے چوٹ کھا لوں، اللہ ہی بہتر محافظ ہے۔ کہا تم نہیں، فاللہ خیر حافظہ، اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جب مسافر جب گھر سے نکلے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے کہ فاللہ خیر حافظہ۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا ان کا مال بھی انہیں واپس دے دیا۔ یہ تو دیکھ کر وہ چلا اٹھے، ابا جی ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے مال بھی واپس مل گیا، اب ہم ضرور جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے۔ اب تو ان کو ڈبل موٹیویشن ہو گئی نا، سامان بھی مل رہا ہے، پیسہ بھی نہیں لیا، تو اب تو ان کو جانے کا بالکل ایک ان کا ہو گیا کہ اب پھر جائیں گے، پھر اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ جو ہے غلہ اور بھی زیادہ لے کر آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ تو آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں تو ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ جب تک کہ تم مجھے اللہ کے نام سے مجھے پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیا، اب سب نے انڈیویجولی جو ہے اپنے والد کے ساتھ پرومس کیا کہ ہم اپنے بھائی کا خیال رکھیں گے، تو انہوں نے کہا دیکھو علی ما نقول وکیل، دیکھو مجھ سے نہ ڈرنا، اللہ سے ڈرنا کہ جو تم میرے ساتھ پرومس کر رہے ہو نا، اس وعدے کے اوپر اللہ نگہبان ہے۔ پھر وہ انہوں نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازے سے جانا۔ یہ وہ احتیاط تھی کہ جو یعقوب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو بتائی، کیونکہ انتہائی خوبصورت کڑیل تنومند ان کے بیٹے تھے، تو پچھلے زمانوں میں دروازے ہوتے تھے شہروں کے مختلف، تو کہا کہ جب تم ایک ہی دروازے سے داخل ہوگے تو لوگوں کی نظروں میں آ جاؤ گے، اس لیے مختلف دروازوں سے جو ہے وہ داخل ہونا۔ تو یہ ایک ان کی نیت تھی کہ میرے بچے بری نظر سے بچ جائیں یا لوگوں کی نظروں میں آنے سے بچ جائیں کہ پتہ نہیں یہ کچھ چور ہیں، ڈاکو ہیں، کس نیت سے یہاں پر آئے ہیں، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ نے پورے تالے لگا دیے، آپ نے لاکر میں چیز رکھ دی، آپ نے اس کی مکمل احتیاط کری، لیکن اگر کوئی نقصان ہونا ہے، خدا نہ خواستہ نقصان ہونا ہے، تو پھر آپ یا میں کوئی اس کو بچا نہیں۔ یہ ہوتی ہے مشیت جو ہو کے ہی رہنی ہوتی ہے، اور حکم اس کے سوا کسی کا نہیں ہے، اسی پر کیا میں نے بھروسہ، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو وہ اسی پر کرے۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کے یہ جو الفاظ ہیں نا، اسی سے یہ بات اندازہ ہو رہی ہے ہمیں کہ ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، کہ ان کی ساری کی ساری اولاد، ٹھیک ہے، وہ بڑے بچے بھی اور پھر وہ چھوٹا بچہ بھی جس کو وہ اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتے ہیں، سب کے سب ان سے رخصت ہو کر جا رہے ہیں، تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ علیہ توکلت ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، اور اسی پہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ بہرحال جی، اب ہوا یہ کہ وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، تو ان کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی، جو نقصان ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ ہاں، بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک کھٹک تھی، اسے دور کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کر لی، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعنی یہ بات کہ تدبیر اور توکل کے درمیان جو ہے انسان اس کی تقدیر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے تدبیر بھی کی، آپ نے اور پھر اس کے بعد تدبیر کے بعد کچھ آپ کی تقدیر کی برائی تھی، وہ آپ کو سامنے آ گئی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ توکل کریں گے، ٹھیک ہے، اس پہ جزا فضا کرنا، شور مچانا اپنے آپ کو، اور کاش کا لفظ حدیث میں منع کیا گیا ہے، یہ نہ کہو کہ کاش میں ایسے کر لیتا، کاش ایسا ہو جاتا، کہ کاش کیا مطلب کوئی لفظ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو وقت گزر گیا آپ اس سے سبق حاصل کیجئے، نصیحت حاصل کیجئے، غلطی تھی تو استغفار کیجئے، حق مار لیا تھا تو حق ادا کر دیجئے، اور بس آگے چلیے۔ اگر آپ کاش 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 کرتے رہیں گے تو آپ تو پھر وہیں کھڑے رہیں گے اور ایک قدم بھی آگے نہیں جائیں گے۔ بہرحال جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتایا کہ میں تیرا وہ بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اندازاً کہتے ہیں 20 سے 22 سال کا درمیان کا عرصہ تھا یہ، جس میں یوسف علیہ السلام جوان ہوئے
اور بچے سے جوان ہوئے اور یہ بھائی آپس میں ایک دوسرے سے دوبارہ مل رہے ہیں، تو آلموسٹ 20 سے 22 سال کے عرصے کے بعد یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے ملیں۔ اب خود تصور کیجئے کہ دونوں بھائیوں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس کیفیت کو لوگوں سے ہائڈ کرنا جو ہے، کیونکہ ابھی معاملہ کھلنے کا وقت جو ہے وہ نہیں آیا، تو اپنے بھائی کو بھی، بھائی نے بھی اپنے دکھڑے سنائے ہوں گے، اور یوسف علیہ السلام صاف صاف سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بھی تو ان بھائیوں کو برتا ہوا تھا، دیکھا ہوا تھا۔ تو جب بنیامین نے بتایا ہوگا کہ یہ بھائی مجھے ایسے کچوکے لگاتے ہیں، ایسے طنز کے تیر چلاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں، کہ چھوڑ دو، ان کی تو مطلب عادت ہی ایسی ہیں، ان کا تو مزاج ہی ایسا ہے، اب چھوڑ دو، تم صبر کرو۔ بہرحال جی، جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بنیامین کا جو اونٹ تھا اس کے اندر وہ جو ناپنے والا پیالہ تھا وہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا اے قافلے والو تم چور ہو؟ تو بولے، انہوں نے پلٹ پوچھا کیا کھو گیا تمہارا؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور وہ یہ کہتے ہیں، جو ہمارا انچارج ہے وہ یہ کہتا ہے جو شخص یہ لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ انعام ملے گا، اور اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ جانتے ہو ہم فساد کرنے نہیں ہیں، ہم چوریاں کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر یہ بات ہے تو تمہاری بات جھوٹ نکلی تو چور کی کیا سزا؟ انہوں نے کہا اس کی سزا وہ جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں جو دستور تھا، کیا کہتے ہیں، مصر کے بادشاہ جہاں پر اس وقت یوسف علیہ السلام موجود ہیں، ان کے ہاں چور کی سزا نہیں تھی، لیکن یہ جو جہاں سے آئے تھے وہاں کا یہ دستور تھا کہ جو چور ہوتا تھا وہ جس کا سامان چوری کرتا تھا اس کا غلام بن جایا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کے مال میں سے یہ پیالہ نکل آئے تو وہ پھر آپ کا غلام بن جائے گا، اسے آپ رکھ لیجیے گا۔ ہمارے ہاں تو ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی، پھر جب ان کے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لی تو وہاں سے وہ گمشدہ پیالہ نکل آیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تدبیر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سمجھائی، اور اس کا کام یہ نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑ لیتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے کہ جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے، تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ کیا کہتے ہیں کچوکے ہیں، یہ وہ چرکے ہیں، یہ وہ تیر ہیں کہ جو سیدھے جا کے دل کے اوپر جو ہیں وہ لگتے ہیں۔ اور حالانکہ اس کی حقیقت بھی جو ہے وہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ان کی پھپھی نے پالا تھا، اور ان کی پھپھی ان سے، کیونکہ یہ بے حد تابع دار، بہت ہی خوبصورت اور اس طرح کے بچے تھے کہ ان کی پھپھی کا دل نہیں کرتا تھا کہ ان کو جو ہے واپس کریں۔ تو جب ان کے ابا ان کو واپس لینے کے لیے آئے تو پھپھی نے کسی طرح ان کو روکنے کی تدبیر کی، اور انہوں نے، پھپھی نے اپنا کوئی سامان، کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ ان کے سامان میں جو ہے وہ رکھ دی، اور کہا کہ مطلب کہ میری یہ چیز نہیں مل رہی۔ تو جب وہ یوسف علیہ السلام تو بچے تھے، ان کو کیا پتہ، جب ان کے سامان میں سے نکلی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تو بس میرے پاس ہی رہے گا نا، کیونکہ اس نے میری تو چوری کی، اب تو یہ میرا غلام بن گیا، اب آپ اس کو نہیں لے کے جا سکتے۔ انہوں نے تو اپنی محبت کے مارے مجبور ہو کر یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کی تھی، اور سب کو سمجھ بھی آ گئی کہ انہوں نے یہ کیوں کی۔ لیکن ان کے بھائی، یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک برے انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بھی جو برائی ہوتی ہے نا اس کی ایک پوٹلی بناتا ہے، اور پوٹلی بنا کے اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی کوئی موقع آتا ہے وہ جھٹ سے وہ پوٹلی لاتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی دیکھیں، اسے یہ کیا، اس سے پہلے یہ بھی کیا تھا۔ تو جب بنیامین کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا اور یہ بات ہوئی تو انہوں نے فوراً ریفرنس دیا یہ چور، ارے تو اس کا تو بھائی بھی چور تھا۔ اور یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی، اور فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یہ قرآن کے بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں،
کہ پی گیا یوسف یہ بات سن کر اور حقیقت ان پر نہ کھولی۔ کہا کہ یہی مومن کا خاصہ ہے کہ اس کا دل غم میں ہوتا ہے، غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے اس کے چہرے پر یا اس کے گفتگو میں یا اس کے لہجے میں نہیں آتا، بس زیر لب اتنا ہی بولا، بڑے ہی برے لوگ ہو، انتم شر مکانا، ارے بڑے برے لوگ ہو تم، یعنی تم لوگ میرے منہ در منہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو، اس کی حقیقت بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے۔ اب کیا بولے؟ اس کا باپ، بھائی تمہارا باپ نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر بد زبان اور بدتمیز تھے یہ لوگ نا۔ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا پناہ خدا کی، دوسرے شخص کو ہم کیسے رکھیں؟ جس کے پاس سے مال پایا اس کو چھوڑ دیں، دوسرے کو رکھ لیں، ایسے تو ہم کریں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام بھی اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں۔ اب جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک الگ کونے میں جا کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لیا ہے، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو، وہ بھی تم کو خوب معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے ابا جان مجھے اجازت نہ دے دیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بروں میں ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی برے ہوں، کوئی ایک تھوڑا سا کم برا بھی ہوتا ہے نا، اور عین ممکن ہے کہ یہ وہی والا ہو جس نے مارنے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ کنویں کے اندر ڈال دو، میں بھی پاسبل یہ وہی والا ہو۔ تو کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا، مجھے تو باری ہے شرم، ٹھیک ہے، کہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر کے آئے ہیں، تو یا تو ابا جان مجھے اجازت دیں پھر جاؤں گا، یا اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جاؤ اور جا کر والدین سے کہو، اپنے ابا سے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے۔ یہ ستیلے پن کا نا وہ کاٹ ہے جو ان کے لہجوں سے جو ہے وہ ٹپک رہی ہے، اور اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے برائی ہے۔ یا ابانا ان ابن کا سرق، ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے اسے چوری کرتے دیکھا نہیں ہے۔ اچھا کہہ بھی دیا چوری کی ہے، اچھا ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے چوری کرتے دیکھا نہیں ہے، بس جو معلوم ہے وہی بتا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ بڑا کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں ان ابن کا سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کیا، آپ نے تو پہلے تو الزام لگا دیا، پھر بعد میں آپ کہہ رہے ہیں مگر ہم نے دیکھا نہیں ہے، جو سنا ہے وہی بتا رہے ہیں، اور ہم غیب کی باتوں کو تو نہیں جانتے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں، اب ان کو پتہ ہے ابا جی نے تو بھروسہ ہی نہیں کرنا کسی بات کا، تو اس لیے پھر ایسے لوگ جو ہیں کہتے ہیں اچھا اس سے پوچھ لو، اچھا ہم قسم کھا لیتے ہیں، اچھا اس سے کر لو، فلاں سے پوچھوا لو، ہے نا، ایسے بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ میں نے ایسے دیکھا تھا ایسے ہوتا، اچھا نہیں، اچھا اس سے بھی پوچھ لینا، وہ بھی بتا دے گا، وہ بھی بتا دے گا۔ تو مطلب یہ ایک جو ہے نا جو بودے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا ہتھیار ہوتا ہے یہ کہ وہ بلا وجہ اپنے آپ کو سچا ثابت، کیونکہ اتنی دفعہ ان کے اوپر جھوٹ کا لیبل لگ چکا ہوتا ہے کہ ان کو ابھی بھی ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہماری بات کو جھوٹ کہا جائے۔ تو بہرحال بستی کے لوگوں سے پوچھیں جہاں ہم تھے، قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اتنے پکے جھوٹ بول چکے ہیں کہ اب ان کو ہے کہ ابا جی نے تو ہماری بات نہیں مانی۔ باپ نے یہ داستان سنی اور کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا ہے، کہ تم تو لگتا ہے کہ عادی ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، اور میں اپنے بیٹے کی سیرت سے واقف ہوں، میں باپ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ چوری جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ پہلے تم نے ایک بھائی کو جان بوجھ کے گم کر دیا اور تم اس پہ خون لگا کے رہ گئے، اور اب تم نے دوسرے بھائی کو چور ہی بنا دیا، اور چور بنا کے تم وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ تو دراصل لگتا تو یہ ہے کہ تمہارے نفس کی جو ہے پلاننگ ہے۔ لیکن دیکھیے کہ یہاں یعقوب علیہ السلام کا اب ایسی اولاد جو اتنی بدبخت اولاد ہے، جس نے کبھی لگتا ہے کہ سکھ ہی نہیں پہنچایا اپنے باپ کو، لیکن یعقوب علیہ السلام ایسی اولاد کو بد دعائیں نہیں دے رہے، ہے نا۔ اب آخر میں جب ہم اس کا ایک ہیپی اینڈنگ جو دیکھیں گے نا کہ یہ سارے وہاں پہنچ گئے، اور تو کہا کہ اس میں دخل کس کا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے صبر کا دخل ہے، کہ ایسی بدبخت اولاد جس کے ہاتھوں وہ اس قدر ستائے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بھی ڈانٹ ٹپٹ ہلکی پھلکی ضرور کی ہے، انہوں نے بد دعا نہیں کی اپنی اولاد کے لیے نا، بلکہ بولے کہ فصبر جمیل، میں دوبارہ صبر ہی کروں گا اور اچھا صبر کروں گا۔
کیا پتہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ یہ ہے وہ کردار، یہ ہے وہ اخلاق جو سمجھے کہ ایک اچھی گھریلو اور خاندانی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جن گھروں کے بڑے جذباتی ہوتے ہیں، بات بات پر جھولیاں پھیلا کے اولاد کو بددعائیں کر دینے والے، تمہیں گھر سے نکال دوں گا، تم کو آخ کر دوں گا، اور تم ایسے اور تم ایسے، ساتھ لے کر چلنے والے نہیں ہوتے۔ تم نے میری یہاں سے خلاف ورزی کر دی، تم سے تو میں اب کبھی بھی بات نہیں کروں گا۔ تم نے میری اس بات کی خلاف ورزی کر دی، تمہاری تو میں کبھی خوشی غمی میں بھی شامل نہیں ہوں گا۔ جس گھر کے بزرگ اور بڑے اس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ گھر جو ہیں وہ کبھی بھی چل نہیں پاتے۔ بچوں کو اسپیس دینی پڑتی ہے، چھوٹوں کو، اب یہ بچے بھی نہیں رہے دیکھا جائے تو، ٹھیک ہے، اتنی عمروں کے ہیں، بال بچے دار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن باپ کے سامنے تو بچے ہی ہیں نا۔ تو یعقوب علیہ السلام ان کی ان حرکتوں پر ان کو نہ بددعا دے رہے ہیں، نہ کوئی ایسی، جو چھوٹا موٹا ایک لفظ بول سکتے ہیں بس وہ بول رہے ہیں، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جو ہیں اللہ پر توکل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خیر کی بات نکال دے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف، گیا تو بنیامین ہے، ہائے یوسف کیوں بولے؟ اس لیے کہ نئی چوٹ لگنے سے پرانی چوٹ بھی تازہ ہو گئی، اور دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، رو رو کر ان کی آنکھیں، یعنی اتنا غم، اتنا دکھ، اتنی تکلیف۔ یہاں سے یہ بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو صبر تھا، جو برداشت تھی، وہ کس درجے کی تھی۔ اور پھر بیٹوں کی بات سنیے، بیٹوں کی سرکشی دیکھیے۔ بیٹے بولے، خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کرتے جائیں گے، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ یعنی یوسف ہے نہیں، 20-22 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کے دل میں ابھی تک یوسف کے لیے علیہ السلام کے لیے جو حسد تھا، جو جیلسی تھی، وہ آج بھی ختم نہیں ہوئی، کہ جیسے ہی بولے ہائے یوسف، تو پھر ان کے دل کے اوپر چھریاں چل گئی کہ ہائے اس کی محبت تو کمی نہیں ہو رہی ان کے دل سے۔ انہوں نے کہا کہ میں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ کہ تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، تم سے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں تو فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں اللہ کی طرف سے واقف ہوں، ایسا جیسے کہ تم واقف نہیں ہو۔ یعنی اب یہاں سے یہ بات سمجھیے کہ اب ان کا توکل اور اللہ کی رحمت، یعنی ایک چوٹ ابھی دور نہیں ہوئی، 20 سال ہو گئے اس چوٹ کو روتے ہوئے، اس صدمے کو سہتے ہوئے، کہ بجائے اس کے کہ وہاں سے کوئی کلید ملتی، کوئی راستہ کھلتا، معلوم ہوا کہ ایک اور پتھر آ کر جو ہے سینے کے اوپر، سینے پہ ایک اور پتھر رکھنا پڑ گیا، وہ دوسرے پیارے بیٹے کی جدائی ہے۔ لیکن ان کے توکل اور ان کے یقین کا عالم یہ ہے کہ وہ مایوس نہیں ہو رہے اللہ کی رحمت سے۔ اور پھر اگلا جملہ دیکھیے، یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو جاؤ جاؤ، میرے بچوں جاؤ۔ اب اس حال میں بھی جو اولاد اتنا بڑا جرم کر دے، جو اولاد اس پہ کچوکے لگائے، اس کو بھی کوئی شخص یہ کہے گا یا بنی، اے میرے بچوں، ہے نا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی کیسی کیسی بڑی سرکشی، اللہ یہ کہ وہ اللہ نہ کرے شرک پر آمادہ ہوں یا گناہ کبیرہ پر آمادہ ہوں۔ اس پر اگر آمادہ ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ ان کے ساتھ جو ہے سختی کیجئے۔ لیکن اگر وہ صرف ہماری کچھ چیزیں ہیں، ہماری طبیعت کے موافق جو ہے وہ نہیں ہیں، اس کی وجہ سے اپنے دل کو اتنا سخت کر لینا، اپنی زبان کو اتنا کڑوا کر لینا، اپنے مزاج کو اتنا ٹیڑھا کر لینا، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، پھر وہ گھر نہیں بنتے، وہ گھر ٹوٹتے ہیں۔ تو آپ ڈے 1 سے دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، ان کا رویہ کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام خواب بھی دیکھ کے اپنے والد کو بتاتے ہیں تو ابا جی کیا کہتے ہیں، بھائیوں سے ذکر نہیں کرنا۔ اندازہ تھا، تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی کون سی اولاد کتنی ٹیڑھی ہے، کتنی ٹیڑھی کھیر ہے، تو بات یہ ہے کہ اپنے کو اگر ہم ہی نہیں سنبھالیں گے تو پھر کون سنبھالے۔
اگر اپنے کا عیب جو ہے اس کے اپنے ساتھ لگا کر ہم اس کا عیب نہیں سیدھا کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ کیا اس کو معاشرے کے لیے چھوڑ دیں کہ معاشرے کے اندر گند کرتا پھرے؟ آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی مجرم ہیں نا، جو جرم کی بالکل جسے کہتے ہیں نا دلدل کے اندر اتر جاتے ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو ان کی ہسٹری میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ فیملی اورینٹڈ نہیں ہوتے، اور فیملی نے کہیں ان کو جو ہے ڈس اون کر دیا ہوتا ہے۔ یا جتنے لوگ بھی جو ہے برائیوں کی طرف جاتے ہیں، اگر آپ ان کی بیک ہسٹری نکالیں تو وہاں سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے فیملی بانڈنگز جو ہیں نا وہ مضبوط نہیں تھی۔ فیملی بانڈنگ جو ہے وہ اتنی زبردست ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ اس فیملی بانڈنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو معاشرے میں اپنے وقار کا، اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ چیز کہ جو آپ کسی کو مار کے نہیں کروا سکتے، جو کسی کو رسوا اور ذلیل کر کے نہیں کروا سکتے، وہ آپ محبت سے آپ اس سے کروا سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کو محبت میں مجبور کر دیں گے نا تو کہیں تو اس کو احساس ہوگا، کہیں تو اس کو لحاظ ہوگا کہ میرے اماں کو، میرے ابا کو، میرے بھائی کو، میرے پیاروں کو یہ چیز بری لگے گی، تو وہ کہیں نہ کہیں پھر وہ واپسی جو ہے وہ آ جاتا ہے، واپس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے۔ تو بھٹکتے وہی لوگ ہیں جو فیملی اورینٹڈ نہیں ہوتے، کہ جن کی فیملی ان کو تنہا جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا جو سب سے بڑا میسج ہے جو مجھے اور آپ کو لینا چاہیے وہ یہ کہ اولاد جو مرضی کر لے، میرے ساتھ جو مرضی کر لے، میں اللہ رسول کے ساتھ نہیں کہہ رہے، اللہ رسول کے ساتھ وہ زیادتی کریں یا کچھ کریں تو ضرور ان کی جو ہے وہ خبر گیری کریں، ضرور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں، لیکن اپنے حقوق کے معاملے میں، اپنے جو آپ کے جو ہیں ان کے فرائض ہیں آپ کے ذمے، آپ کے سلسلے میں، تو وہاں پہ آپ رعایت دے دیجئے، اور اگر وہ کوتاہی کرتے ہیں تو ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیے۔ شاید آج، شاید کل، شاید اگلے دن، شاید کچھ سال بعد اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دے، اور شاید ہمارے مرنے کے بعد کر دے، یہ بھی تو ممکن ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ میں آپ کو اپنی مثال ہی بتا رہی ہوں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو آ کر پوچھتے ہیں، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، وہ آ کے پوچھتے ہیں اب ہم نے نہیں حق کو سمجھا ماں باپ کے، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کہ ماں باپ کی کس طریقے سے خدمت گزاری کی جاتی ہے، اور ہم نے وہ وقت اپنا ویسٹ کر دیا۔ اب بتائیں کیا کریں؟ اب ماں باپ نہیں ہیں، وہ قبر کی ڈھیریاں ہیں، اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو عین ممکن ہے کوئی لمحہ جب ان کے ماں باپ کے دل سے آہ نکلی ہوگی، کوئی وقت جب ان کے ماں باپ کے دل میں سے ان کے لیے کوئی دعا نکلی ہوگی، تو وہ وقت جو ہے بعض دفعہ اولاد کو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی راہ راست پر لے آتا ہے۔ تو یہ اخلاق اور یہ کردار جو ہے یعقوب علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اولاد جیسی بھی ہے، اگر وہ آپ کے فرائض میں کمی کر رہی ہے جو ان کے ذمے ہیں تو آپ ان کو بد دعا مت دیجئے، آپ ان کے لیے دعائے خیر کیجئے۔ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، تو کیونکہ کوئی بیج ہوتا ہے وہ جلدی سے نکل آتا ہے، لیکن کوئی بیج ہوتا ہے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور ہم بھی مایوس ہونے لگتے ہیں، لیکن کسی وقت کوئی پھوار پڑتی ہے، کوئی بارش ہوتی ہے، اور وہ کب کے کب کا بیج جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نمو جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اپنے آنسوؤں کا پانی دیتے رہیں اور اپنی دعاؤں کی کھاد دیتے رہیں اپنے بچوں کو، اور پھر پیار سے بول رہے ہیں یا بنی یذہبوا، اے میرے بچوں جاؤ تو صحیح، ذرا یوسف کی اور اس کے بھائی کی کچھ خیر خبر تو لے کر آؤ۔ یعنی اب ایک نہیں دو غم ہے، اور یوسف نمبر 1 ہی ہے کہ جاؤ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے معاملے میں بھی بالکل اسی طرح ان کو امید ہے کہ یوسف بھی جو ہے مجھے ملے گا۔ اور دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے مایوسی کو کیا کہتے ہیں؟ کفر ہے۔ مایوسی اس لیے کفر ہے کہ پھر آپ کا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ شیطان بھی تو مایوسی ہو گیا تھا نا، وہ بھی کہہ دیتا اللہ تعالیٰ چلیں ایک غلطی ہو گئی، چلے دوبارہ بھی غلطی ہو گئی، اب معاف کر دیں، نہیں بھائی وہ تو تن کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا پھر وہ دوبارہ جب آیا ہے، ایک دفعہ تو غلطی ہوئی، نہیں کیا نا سجدہ، چلیں کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم وہ آتا معافی مانگ لیتا۔ پھر اس نے آدم علیہ السلام کے جو ہے وہ وسوسہ ڈالا، پھر اس کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آ کے تن کے اسے کہا اللہ مجھے مہلت دیجیے،
یعنی مجھے میری شرارتوں کے لیے اور میری برائیوں کو کرنے کے لیے مجھے مہلت دیجیے، قیامت تک کی مہلت دیجیے۔ میں آپ کے بندوں میں سے حصہ لے کے رہوں گا، میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا، اور آپ ان میں سے سوائے تھوڑوں کہ آپ کسی کو شکر گزار بھی نہیں پائیں گے، ہے نا؟ یہی چیلنج کیا تھا نا۔ اور یہاں شیطان صاحب اپنی آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے رہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ انسان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سب سے، اور کہا کہ اوپر اور نیچے بھول گیا وہ اللہ کی رحمت اور جو ہے وہ اوپر سے آتی ہے، اور پکڑ جو ہے وہ زمین سے آتی ہے عموماً، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا میں تو اپنے بندے کو 6 سائڈ سے پروٹیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے؟ شیطان 4 طرف سے حملے کرے گا، تو جو اللہ کا بندہ بن جائے گا نا، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو 6 طرف سے پروٹیکٹ کریں گے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عورتی و آمن روعتی، اللہم احفظنا من بین ایدینا، ٹھیک ہے، ومن خلفنا، ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ٹھیک ہے، وعن اغتال من تحتی رجلنا، کہ اللہ مجھے آگے سے حفاظت کر، میری پیچھے سے حفاظت کر، میری دائیں سے حفاظت کر، میری بائیں سے حفاظت کر، اور اوپر سے، اور اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ونعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتنا، کہ اللہ تو ہمیں کہیں ہمارے پیروں سے ایسی سزا نہ دے کہ ہمیں تو زمین کے اندر جو ہے وہ دھسا دے۔ تو اللہ تو 6 جگہ سے پروٹیکشن دیتے، 4 جگہ سے شیطان کا حملہ ہے، 6 جگہ سے اللہ کی حفاظت ہے۔ تو اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا، تو وہ اپنے تئیں بڑا ہوشیار بن رہا تھا کہ میں 4 جانب سے کروں گا، تو اللہ نے کہا میں 6 جانب سے حفاظت کروں گا۔ لیکن ہم نے یہ جو نسخے ہیں نا حفاظت کے، یہ نسخے ہم نے نسخوں کو نہیں پڑھا، اور ہم نے نسخوں کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھے تو شیطان کی مجال نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جب جیسے ہی شیطان حملہ کرے بھاگ کے اللہ کے پاس چلے جائیں، تو اللہ سے تو پھر وہ بھی ڈرتا ہے نا، کہ جب اس نے جو ہے وہ قریش مکہ کو جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے بدر میں اس نے بہکایا تھا، اور ان کو میدان میں لے کر آ گیا، اور جب میدان میں قریش مکہ کو تو نہ دکھے، لیکن شیطان کو دکھ گئے فرشتے اترتے ہوئے۔ جیسے ہی شیطان نے فرشتے اترتے ہوئے جو ہے وہ دیکھے، تو اس نے ان کا ہاتھ چھوڑا، اس نے کہا میں چلا بھائی، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ شیطان ایسے ہی کرتا ہے، پکڑ کے لے جاتا ہے، گناہ کے جو ہے کنارے پر چھوڑتا ہے، اور وہاں سے پھر آپ کو کہتا ہے اب تیری کیسے معافی، تو نے تو یہ گناہ کر لیا، اب تو تیری معافی نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے قصے سے، یعقوب علیہ السلام کے قصے سے مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے، مایوسی نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی چیز میں مایوسی نہیں ہے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں، میں تو تمہارے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا گمان کرتے ہو میں اس کے مطابق تمہارا معاملہ کر۔ اگر گمان ہی اللہ سے برا رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تو وہیں پہ چھوڑ دیں گے نا۔ دیکھیں ہم انسان ہیں نا، ہمیں بھی شرم آ جاتی ہے، کوئی ہم سے گمان لے کر آتا ہے نا کوئی بھی، تو ہم بھی گنجائش بھی نہ ہو نا، تو ہم کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنی حیا تو ہمارے اندر بھی ہے، اتنی حیا ہمارے، تو اللہ تو سب جو ہے حیا کرنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ احساس کرنے والے ہیں، اور ہم تو شاید اس لیے بھی کسی کا نہ کر سکیں کہ ہماری گنجائش ہی نہ ہو، یا وہ کام جو ہے وہ میرے قبضہ قدرت سے باہر ہو۔ اب اللہ کی نہ گنجائش کا مسئلہ ہے نہ قبضے کا مسئلہ ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اور ہر چیز جو ہے خزانہ ہی وللہ خزائن السماوات والارض، خزانے ہی اس کے ہیں زمین و آسمان، تو اس کو کیا پرابلم ہے؟ تو اللہ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ کے ساتھ گمان ہمیں اچھے رکھنے چاہیے۔ بہرحال جی، اب یہ دعائیں لے کر اور یہ امید لے کر یعقوب علیہ السلام کی دوبارہ سے روانہ ہو گئے ان کے بیٹے۔ جب یہ لوگ مصر میں جا کر یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کچھ حقیر سی پونجی بھی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرما دیں اور ہم کو خیرات دیں۔ یعنی اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، کہاں تو اتنی اکڑ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دے دیا، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو ایسا جھکایا کہ کس قدر خوبصورت جو ہے الفاظ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو جو ہے مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا العزیز کہہ کر جو ہے مخاطب کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا کچھ خیرات ہی جو ہے وہ ہمیں دے دو، اللہ تو خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یعنی اب تو بالکل فقیر ہی بن گئے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا،
یعنی شریف النفس آدمی ہے نا. تو اب جب بھائی اتنی عاجزی میں، وہ بھائی جو اکڑ اکڑ کے بولتے تھے، جو تانے دیا کرتے تھے، وہ بھائی اب خون تو جوش مار گیا نا، اسے ہی تو خون کہتے ہیں، ہے نا، کہ بڑے انسان نے قسمیں کھائی ہوتی ہیں، بڑے انسان نے جو ہے نا پلاننگ کی ہوتی ہے، ہم تو کبھی ایسے نہیں کریں گے، ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ اتنی زیادتی ہوں گی. پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ نیک آدمی کی پہچان ہے، یہ بھی بات یاد ہے، کٹھور آدمی نہیں ایسا کرتا، ٹھیک ہے. نیک آدمی شریف النفس آدمی کیا کرتا ہے کہ پھر جب اپنے اپنوں کو کسی مصیبت میں دیکھتا ہے، کسی تنگی میں دیکھتا ہے، تو پھر وہ جو جتنے اس نے وعدے کیے ہوتے ہیں نا اپنے ساتھ جذباتی پن میں آ کے، اس کے وہ سارے دھل جاتے ہیں، اور خون جسے کہتے ہیں نا جوش مارتا ہے، اور خون جوش مارتا ہے، اور انسان ایک دم سے جو ہے وہ سارا کچھ بھلا بیٹھتا ہے. اور یہ اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے اگر یہ کسی کو یہ نعمت حاصل ہے. بعض ایسے صفاق بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے حالات میں بھی وہ واپس اپنے انہی تانوں کے اوپر رہتے ہیں. تو اللہ دل کی ایسی سختی سے بچائے. بے وقوف ایسا ہونا اچھا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں. اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ ایسا بندہ بے وقوف ہے، تو بھائی ایسی بے وقوفی ہمیں مبارک ہو. اللہ آپ کو دے، اللہ مجھے بھی دے، بھر بھر کے دے ایسی بے وقوفی کہ ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے پیاروں، اپنے رحم کے رشتوں کی جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو ان کی ہمارے وقت پہ کام نہ آنا جو ہے، اس کو بھلا دیں بس. اور اللہ سے یہی دعا کریں، اللہ تو ہمیں اپنے جناب سے اتنا دے کہ بے نیاز کر دے، کہ ہمیں محسوس ہی نہ ہو نا، ٹھیک ہے. اور اگر کبھی کوئی وہ بات کریں، کچھ کریں، تو بس ہمارے دل کے اندر ایسی نرمی کے جذبات جو ہے وہ ڈال دیجیے گا کہ ہم ان کو تانا نہ دیں، اور ہم ان کو اپنے دروازے سے لوٹانے والے جو ہے وہ نہ ہو جائیں. اور پھر جب یہ کہیں تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ پھر اے اللہ حشر کے روز جب تو بھی پورے جلال کے ساتھ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر تو ہمارے ساتھ بھی باس پرس نہیں کرنا، ہے نا. کہا نا کہ جس کی پیشی ہوگی، بس ایک پیشی ہوگی، اعمال نامہ یہ راجی آپ کا اعمال نامہ. اب ہم کھڑے ہوئے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعمال نامہ دیکھا، چلو بھائی ٹھیک ہے، اسٹیمپ لگاؤ، چلو بھائی جاؤ جنت میں، جان چھوٹ گئی. اب جس کے پرچے پلٹ پلٹ کے دیکھے جانے لگ گئے نا، جسے پوچھ گچھ رکی، اچھا ذرا یہ بتائیے گا یہ والا کام آپ نے کیوں کیا تھا، اچھا یہ نعمت میں نے آپ کو دی تھی، اس نعمت کا آپ بتائیے گا، ذرا حساب دیجیے گا. وہی بندہ مارا گیا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا کی تفسیر پوچھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا عائشہ یہ تو بس ایک پیشی ہے، سامنے پیش ہوئے، فائل دیکھی، اور جناب چلو بھائی اسٹیمپ لگی، چلو نکلو نکلو اگلا بندہ، ٹھیک ہے، یہ خیر ہے. کہا جس سے پوچھ گچھ ہو گئی نا، تو میں اور آپ تو اپنی آکسیجن جتنی ہم نے کنزیوم کر لی، ہم تو اس کا حساب نہیں دے سکتے. ہم نے اپنے گردوں سے جتنا کام لے لیا ہے، ہم تو بالکل ایک فٹ فاٹ انسان کے طور پر ہی دنیا میں آئے ہیں نا الحمدللہ. اور اسٹل ہم الحمدللہ ساری نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. گردے ہمارے پراپرلی کام کر رہے ہیں، معدہ ہمارا پراپرلی کام کر رہا ہے، اور جو کہیں گڑبڑ ہے جس اس میں، وہ بھی ہماری خطا ہے. ہم نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں اپنی جان کے اوپر، ہم ورزش نہیں کرتے ہیں، پراپر خوراک نہیں لیتے ہیں، اچھے ماحول میں نہیں رہتے. اللہ کی طرف سے نہیں. زبان پہ کتنے ذائقے ہیں جو ہم چکھ رہے ہیں، دماغ اللہ تعالیٰ نے صحیح دیا، شکل صورت متناسب دی، قد کاٹ متناسب دیا. کوئی ایسے نہیں ہے کہ کہیں مطلب جائیں تو لوگوں میں عجوبہ ہی لگنے لگ جائیں، اللہ معاف کرے، ہے نا. حالانکہ وہ عیب نہیں ہے، لیکن بہر ایک انسان کے طور پر ایک نارمل سے انسان ہے ہم. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. تو اگر اللہ نے یہی پوچھنے لگ گئے، اور پھر ہم نے تو ماں باپ کے سائے میں زندگی گزاری، الحمدللہ الحمدللہ، بہن بھائیوں کا پیار، پھر شوہر ملے، پھر کبھی چھت کے بغیر نہیں سوئے، کبھی بھوکے نہیں سوئے، کبھی کڑوا پانی نہیں پیا، ہمیشہ ہی میٹھا پانی پینے کو ملا، اور ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اور پھل بھی کھاتے. اور تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، گنو تو صحیح اللہ کی نعمتیں، گن بھی نہیں سکو حقیقتاً ہم پہ. اور اگر اللہ نے میرے سے آپ سے یہ پوچھنا شروع کر دیا تو ہمارا کیا بن، تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، مٹ گئے، ہم تو ختم ہو گئے. تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ حساب آسان لیجیے. اس لیے لوگوں کے آپ بھی بہت معاملات میں نا حساب زیادہ نہ لیا کریں. کوئی آ کے کسی نے زیادتی کر دی، کسی نے کچھ کر دیا، وہ آ کے اپنا عذر پیش کر رہا ہے، چھوڑ دیجیے اس کو. اگر آپ کا ذاتی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیے. لیکن اگر آپ کہیں اجتماعی معاملات کے ذمہ دار بنا کر بیٹھے گئے ہیں، تو وہ پھر آپ کا انفرادی معاملہ نہیں رہتا. اپنی ذات کے معاملے میں سخی بن جائیے، فراخ دل بن جائیے. لیکن جو آپ اگر کسی ادارے کے مینجمنٹ میں ہیں،
کسی اور اس میں ہے تو وہاں پر پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آپ کی بلا وجہ کی نرمی جو ہے وہ کیا کرے گی، وہ پورے ادارے کے ڈسپلن کو خراب کر دے گی۔ بہرحال جی، تو اب یوسف سے نہ رہا گیا، بات ہم یہ کر رہے تھے، ایسی شریف دل، ایسا ستھرا اور ایسا سچا دل کہ اس نے کہا، جب اتنی عاجزی سے بولے نا بڑے بھائی، تو یوسف سے جو ہے وہ رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ اللہ، الفاظ کا انتخاب دیکھیں، الفاظ چوم لینے کو دل کرتا ہے۔ کیا الفاظ ہیں کہ موتی ہیں، کہ مطلب کوئی ایلیگیشن نہیں دے رہے، صرف ایک تھوڑا سا نوک کر رہے ہیں کہ عقل ہے ذرا، تو انسان خود ہی سمجھ جائے گا کہ آپ کو پتہ ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، آپ بے خبر تھے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تو حالانکہ نہ کوئی بچے تھے کیا، وہ جوان تھے سارے، ٹھیک ہے، سارے ہوشیار لوگ تھے، بڑی پلاننگ کی تھی کہ ایسے کریں گے، یہ کریں گے۔ تو اب وہ چونک گئے، بولے ہیں کیا تم یوسف ہو؟ کیونکہ یہ معاملہ تو کس کو پتہ ہے، یا تو ان کو پتہ ہے یا یوسف کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب یا تو مطلب یہ پھر بندہ یوسف ہی ہو سکتا ہے جس کو سارا جو ہے معاملات پتہ ہیں۔ تو چونک کے بولے انک لانت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ بولے انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، کیا نسخہ مل گیا؟ یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ انہ من یتقی و یصبر، جو پرہیزگار رہے اور صبر کرے تو فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دو باتیں میں سمجھ میں آئی کہ کبھی اللہ نہ کرے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آزمائشیں آ جائیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان کا جو رویہ ہوتا ہے نا، ویسے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر پر، کہیں کوئی مصیبت آئی تو کیا ہوتا ہے کہ دل ہی نہیں لگ رہا، طبیعت ہی نہیں آ رہی ہے ان چیزوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ دو رویے ہوتے ہیں، کچھ کیسے ہوتے ہیں کہ پھر دھڑا دھڑ سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، نمازوں پہ نمازیں، وظیفوں پہ وظیفے اور باقی چیزیں، ٹھیک ہے، کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہوتے، آگے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہوتے، پھر وہ کسی آزمائش میں ڈیفیکلٹی میں آتے ہیں تو وہ فٹافٹ نمازیں شروع کرتے ہیں اور جناب وہ نوافل پڑھتے ہیں اور پھر وہ جناب وہ وظائف پڑھتے ہیں اور پھر وہ صدقے دیتے ہیں، پھر جب اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو واپس اپنی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں سارے کچھ۔ اچھا، اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روٹین میں نمازیں پڑھتے ہیں، روٹین میں نیک ہوتے ہیں، روٹین میں اچھے ہوتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی سختی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہمارا دل نہیں کر رہا، اب ہمارا دل ہٹ گیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت کنارے پہ کھڑے ہو کے کرنی ہے۔ اگر اللہ میری حسب منشا چلتا رہے گا تو پھر میں بھی اپنا فرض ادا کرتی رہوں گی، اور میرے حسب منشا جو ہے اگر میری تقدیر نہ رہی اور اللہ کے فیصلے میری حسب منشا نہ ہوئے تو کیا میں عبادت سے منکر ہو جاؤں گی؟ تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ دونوں معاملات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی ضرور ایسا ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے، وقتی طور پہ اس میں آتا ہے اور اس کا واقعتاً عبادت میں اس کا دل نہیں لگا، وہاں پہ اپنے آپ کو باندھ کے عبادت کروائیں، کیونکہ یہ بھی ایک شیطان کا جو ہے نا ایک حملہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے تھوڑے دن، 2 دن 3 دن مشقت ہوگی، اس کے بعد ہر چیز سیٹ ہو جائے گی، اور وہاں اللہ سے کہیں دیکھیں اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا نفس جو ہے وہ کیوں مطلب بغاوت کر رہا ہے، لیکن میں حاضر ہو گئی ہوں، میں پیش ہو گئی۔ اب اس میں خشوع و خضوع دینا آپ کا کام ہے، خشوع و خضوع۔ اور دیکھیے عبادت جو ہے نا، خاص طور پہ 5 وقت کی جو نماز ہے، 5 وقت کی جو نماز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض رکھی ہے۔ اب آپ پہ جیسے مثال کیا ہے آپ کی کہ آپ جاب پہ جاتی ہیں، کسی دن آپ بہت اچھا کام کرتی ہیں، کسی دن بس آپ درمیانہ سا کام کر لیتی ہیں، کسی دن جو درمیانہ ذرا اس سے بھی بلو ایوریج آپ کام کر لیتی ہیں، لیکن آپ کام تو کرتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، آپ کی ایبسنٹ تو نہیں لگتی نا۔ تو ایسے ہی 5 وقت کی نماز کا ہے، کوئی نماز بہت خشوع و خضوع سے ادا ہو سکتی ہے،
کوئی ایوریج ادا ہو سکتی ہے، کوئی بلو ایوریج بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اٹ مے بی پاسبل، لیکن جو چھوڑنا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے نا، وہ قضا کرنا اور وہ بھی جان بوجھ کر، تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا نافرمانی والا کام ہے اللہ کی، کہ ہمیں وہ کام جو ہے وہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو منانا ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ جتنی بھی آزمائش ہو، جو کچھ بھی ہو، پہلا نسخہ انہو من یتقی، جو پرہیزگار رہے گا، یعنی کہ مایوس ہو کے جو ہے نشہ نہیں کرنے لگ جائے گا، مایوس ہو کے جو ہے وہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہیں لے جائے گا، ریبل ہو کے وہ یہ نہیں ہے کہ جی بس اب معاشرے نے میرے ساتھ ایسے کر دیا تو میں اب ایسے کر دوں گا معاشرے کے ساتھ، نہیں، وہ پرہیزگار ہی رہے گا، یصبر، اور جو اس پہ بیت رہی ہے اس پہ وہ صبر کرے گا، تو پھر اللہ کیا کرے گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں محسنین کا، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، تو پھر اللہ بھی آپ کے شایان شان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے۔ تو کہنے لگے بخدا، انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی، واقعی ہم خطا کار تھے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ اس بات کو سننے کے لیے یوسف علیہ السلام کو کتنی کٹھن آزمائشوں سے گزرنا پڑا، فائنلی ان کے بھائی بولے کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ لا تثریب علیکم الیوم، یہ کہنے کے لیے کتنا بڑا جگر چاہیے، میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا تم سے، اور یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین، باپ کا بھی عمل وہی، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام بھائی کا بھی عمل وہی، تو تبھی تو یہ تباہ نہیں ہوئے، برباد نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تبھی تو یہ جو ہے نا، تبھی تو ان سے پھر وہ بنی اسرائیل کی پوری نسلیں چلی ہیں، یہ 12 یہی تو تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم دیکھیں اپنے آپ کو خود ہی جب بندہ کوسنے لگ جائے، اس بات سے سختی سے ناپسند کیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی کوسنا شروع کر دیں، بعض لوگ اپنی جان کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اپنی اولاد کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اور کون سے وقت کی جو بات ہے کب اللہ کے ہاں قبول ہو جائے کیا معلوم ہمیں نا، تو اس لیے کسی بھی ایسے معاملے میں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، کچھ ہو، اگر دعا دینے کو دل نہیں کر رہا تو کم از کم اتنا کہتے ہیں کہ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دونوں کو، اگر ہم سے کہیں گے تمہیں ہدایت ہے تو میں اپنے آپ کو کیوں محروم کر رہی ہوں بھائی، عجیب بات ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ گویا مجھے اپنے پر غرور ہے کہ ہدایت کی ضرورت آپ کو ہے، مجھے نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، تو ہدایت کے لیے بھی، کیونکہ اور دعا کون سی قبول ہوتی ہے کہ جو ایک خاص وقت میں جب دل پہ چوٹ لگتی ہے وہ دعا نکلتی ہے نا، تو اس لیے ایسے کلمات خاص طور پہ خون کے رشتوں کے لیے اور قریبی لوگوں کے لیے ایسے، ہاں اگر کہیں کفر و شرک کا معاملہ ہو پھر ٹھیک ہے، اب جیسے ہم یہودیوں کے حق میں بد دعا کرتے ہیں، کیوں نہ کریں، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ، کفر و شرک کا معاملہ ہے، وہ ہمارے مسلمانوں کا جو ہے قتل عام کر رہے ہیں، وہ ہماری نسل کشی کر رہے ہیں، وہاں بنتی ہے یہ، ٹھیک ہے، وہاں بنے گی وہ بد دعا، لیکن ذاتی معاملات میں بد دعائیں قطع تعلقی، قطع رحمی نہیں بنتی، تو لہٰذا کہا لا تثریب علیکم اليوم، اور یہی وہ دعا تھی، یہی وہ لفظ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اس کے ساتھ فتح یاب ہو کر، کون سا مکہ جہاں پر آپ پر اونٹ کی اوجھ لا کے ڈالی جاتی تھی، جہاں خانہ کعبہ کے طواف کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی تھی، جہاں حرم پاک میں 2 رکعت نفل پڑھنے پر آپ پر پابندی تھی، جہاں اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گئے تھے کہ غار ثور میں جب پناہ لی تھی تو یہ پہنچ گئے تھے نا سارے، یہ تو اللہ نے غیبی انتظام کیا تھا کہ وہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے، یہ وہی مکہ تھا کہ جہاں سے ایک دفعہ ہجرت حبشہ کروائی گئی تھی، اور مسلمان 2-2 4-4 کر کے بیچارے بڑی مشکل سے، یہ وہی مکہ والے تھے جو پوری تیاری کر کے بدر کے میدان میں اترے تھے، یہ وہی مکہ والے تھے کہ جو پھر بدر کا بدلہ لینے کے لیے احد میں آ گئے تھے، 70 مسلمانوں کو شہید کر کے گئے تھے، لیکن ان لوگوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تو میں تم سے وہ بات کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، یہ کردار اگر میرا بن جائے تو میں پھر میں وہ انسان بنوں گی جسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا نا، ہے نا، نفس کا غلام تو نہیں بنایا، اگر میرا کردار ہی یہی ہے تو پھر میں تو اسفل سافلین ہی ہو گئی نا،
کہ آپ نے مجھے ایک کیا کہتے ہیں ناگواری سے دیکھا تو میں نے آپ کو 2 دفعہ ناگواری سے دیکھنا، آپ نے مجھے ایک گالی دی تو میں کہتی ہوں گالی دے کے جاؤ گی کہاں، ہم تو سارے اگلے پچھلے بقیے جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ تو جب معاشرے میں چلن ہی ہوگا، ایک بزرگ تھے، ان کے راستے میں کسی نے کانٹے بچھائے تو انہوں نے جو ہے راستے میں پھول بچھا دیے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا اگر وہ میرے راستے میں کانٹے بچھائے گا اور میں بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھاؤں گا تو دنیا میں کیا ہو جائے گا، ہر طرف کیا ہو جائے گا، کانٹے ہی ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو اس لیے میں تو اپنے حصے کا کام کروں نا، ٹھیک ہے، وہ کانٹے بچھاتے ہیں بھلے بچھائے، میرا کام ہے پھول بچھانا، تو میں پھول ہی بچھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہ دنیا کس پہ چل رہی ہے، خیر پر چل رہی ہے، شر پہ نہیں چل رہی۔ بہت شر والے لوگ ہیں لیکن ان شرری لوگوں سے بچانے والے بھی تو کچھ خیر والے لوگ ہی ہیں نا، اہل خیر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہر طرف جو ہے وہ اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، جان مال عزت محفوظ جو ہے وہ نہیں ہے، بے شک ایسا ہے، لیکن کہیں آپ دیکھیں کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو خون دینے کے لیے بھی کون پہنچ جاتا ہے، امداد کرنے کے لیے بھی کتنے لوگ پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی تو اسی معاشرے کی ایک اچھائی ہے نا، یہ بھی تو اسی معاشرے کی ایک خیر ہے نا۔ تو بے شک وہ لوگ کم صحیح لیکن ہیں تو صحیح نا، اور آپ کو پتہ ہے انہی لوگوں کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ ہمارا کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے گناہ اور یہ چیزیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو بارشیں ہی بند کر دے، اگر جانور وغیرہ اور یہ معصوم جو مخلوق جو ہے وہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو شاید بارشیں بھی نہ برسائیں۔ حقیقتاً ایسے گناہ جو ہے ایسی کہ سفاکیت ہو رہی ہے کہ سن کے بھی انسان کا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے، لیکن اس سارے سفاکیت اور گناہ آلود ماحول میں خیر نہیں ہے کیا؟ خیر کی کرنیں بھی یہیں پر جگمگا رہی ہیں الحمدللہ۔ تو مجھے اور آپ کو خیر کی وہی کرن بننا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں شر کا وہ ریلا نہیں بننا، وہ سیلاب شر کا نہیں بننا کہ جو بہرحال بنتا جا رہا ہے اس کا ایک قطرہ نہیں بننا ہمیں، بلکہ ہمیں خیر کی کرن بن کے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ چمکنا ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی معافی کی جو ہے وہ بات کر دی، اور اس کے بعد اب بولے اچھا جاؤ اب یہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ جس وقت ان کا کرتا اتار کر ان کو کنویں میں دھکیلا گیا تھا تو اس وقت ایک جبریل علیہ السلام، وہی بھی میں نے آپ کو بتائی تھی نا پڑھ کے کہ وہی بھی کی تھی کہ مطلب ایک وقت آئے گا تم ان کو جتلاؤ گی نا، یہ سارا کچھ۔ تو جبریل علیہ السلام ایک کرتا لے کر آئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ کرتا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ کرتا تھا جو انہوں نے آگ میں جب ڈالے گئے تھے نا، تو وہ اس وقت وہ کرتا جو ان کو پہنایا گیا، ان کو بھی تو کپڑے اتار دیے تھے نا، کرتا اتار دیا تھا ان کا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا، تو وہی کرتا جو ہے بابرکت کرتا جو ہے یوسف علیہ السلام کو پہنایا گیا، اور یوسف علیہ السلام نے اب کوئی کرتا دیا، کوئی قمیض دی اور کہا اب یہ میرے باپ کے منہ پہ ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ اب باپ بھی تو جو ہے نا وہ پیغمبر ہے نا، لیکن کہیں ہو سکتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ بائی پاس کر دے اور وہ آگے نکل جائے، اوورٹیک کر کے آگے نکل جائے۔ اب یعقوب علیہ السلام کو اوورٹیک کر رہے ہیں کون؟ سیدنا یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کے بھیجے ہوئے کرتے میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ جس سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی ایسے کرے کہ نیکی میں اور تقویٰ میں اللہ ہمارے چھوٹوں کو اور ہم سے بھی زیادہ آگے بڑھا دے نا، اور چونکہ ہم نے ان کو وہ ڈرائیو کیا ہوگا، ان کو دھکیلا ہوگا اس طرح، تو میرا اور آپ کا تو اجر انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ ہے نا۔ وہ دعا ہے نا ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، تو اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو اگر ان کو دھکیلا ہم نے ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ متقین کے امام بنیں گے، تو ہم بھی کچھ کم نہیں ہوں گے، ہم ان کی امائیں ہی ہوں گی، ہے نا، ان کی خالائیں ہوں گی، ان کی پھپھیاں ہوں گی، جو بھی ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی جو ہے وہ انہی کے ساتھ، کیونکہ ہم نے سوچا ہوگا، ہم نے پلاننگ کی ہوگی نا، ہم نے یہ سوچتے ہم نے تو زندگی کا ہم نے ان چیزوں کا آغاز ہی بہت دیر سے کیا، اب یہ معصوم سی بچی جو بیٹھی ہے یہاں پر یہ ہم سے کتنے آگے جا سکتی ہے نا، کیونکہ اس کا تو آغاز ہی اتنا اچھا ہو گیا، ہمارا تو آغاز ہی بڑی دیر سے ہوا تھا، تو ہم نے تو سفر ہی بڑی دیر سے جو ہے نا وہ شروع کیا تھا، تو یہ بچے بڑی جلدی آتے، لیکن چونکہ ہم نے ان کے لیے وہ ڈائریکشن جو ہے بنائی ہوگی، ہم نے ان کے لیے راستہ جو ہے وہ بنایا ہوگا، ہم نے ان کی تربیت کا کیا ہوگا، تو یہ جب جائیں گے نا، یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، یہ سب سے پہلے اللہ کو کہیں گے ان کو بلائیں نا جنہوں نے ہمیں یہ راستہ جو ہے وہ دکھایا تھا۔ تو اس لیے یہ راستہ اتنا پیارا راستہ ہے،
اور اتنا کامیابی کا راستہ ہے کہ خالی آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے ارد گرد کے تمام لوگ، وہ جو روشنی ہے جب شمع جلتی ہے تو سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے کردار حقیقتاً وہ شمعیں بن جائیں کہ جو اپنے ماحول کو روشن کرنے والے ہو جائیں۔ بہرحال جی اب ان کا کرتا پلٹایا جا رہا ہے اور کہا اب جاؤ لے آؤ سارے اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ مل گیا جواب اہل مکہ کو، یہی سوال تھا نا، مصر کیسے پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لیجیے اب یہ قافلہ چلا ہے، یوسف کی خوشبو آج سے پہلے تو نہ آئی یوسف علیہ السلام کی خوشبو، جب وہ بیچ راستے میں کہیں تھے، کنویں میں تھے، تب بھی یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہیں آئی۔ آج وہاں سے چلے ہیں مصر سے تو یہ کنعان میں موجود ہیں اور ان کو خوشبو جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی۔ کیوں آنا شروع ہو گئی؟ اس سے آنا شروع ہو گئی کہ اب اللہ نے راستے کھول دیے ہیں، تو جب راستے کھول دیتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ علامتیں بھی بڑی اچھی اچھی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اچھا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اب تم یہ نہ کہنے لگنا کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں، اس کا مطلب ہے بد زبان بھی تھے گھر والے، ہے نا، بہویں بھی بد زبان ہوں۔ اچھا اب تو گھر میں بہویں ہیں اور پوتا پوتی ہیں، یہ تو بیٹے تو سارے وہاں پر ہیں نا، ہے نا، تو ابھی گھر میں بہویں اور پوتا پوتیوں سے بیچارے شریف آدمی وہ ڈر رہے ہیں کہ مجھے خوشبو سی لگ رہی ہے یوسف کی اور میں بات کر رہا ہوں، لیکن تم یہ نہ کہنا کہ بوڑھا جو ہے نا وہ سٹیا گیا ہے۔ گھر کے باقی لوگ بولے خدا کی قسم آپ تو ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں، پھر وہی بات بد زبانی، بدتمیزی، کہ جو اس فیملی کا جو ایک خاصہ تھی جو کہ بیٹے کرتے تھے تو پوتا پوتی اور بہویں بھی بڑے آرام سے، ان کو تو سمجھے کہ ایک لائسنس حاصل ہو گیا یہ کرنے کے لیے۔ پھر جب خوشخبری لانے والے آئے اور انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا اور یکا یک ان کی بینائی لوٹ آئی تو انہوں نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، واقعی ہم خطا کرتے ہیں۔ مل گئی نا ہدایت اولاد کو، ہے نا، کتنا ٹائم لگا، 25 سال، بلکہ 22-25 سال تو یوسف علیہ السلام کو ہو گئے، یہ تو اس سے بھی پہلے بدتمیز بچے تھے، ہے نا، تو سمجھے کہ آخری عمر میں جو ہے ان کو ہدایت جو ہے وہ مل گئی، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ عین ممکن ہے کہ شاید ہماری زندگی میں بھی اگر نہ ملے، خدا نہ خواستہ تو اللہ کی توفیق کے ساتھ شاید مرنے کے بعد ہی جو مل جائے، یا آپ کی ایفرٹس تو کم از کم اللہ کے ہاں قبول ہوں گی نا۔ تو اب لیجئے جی ان کی آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ بھی لوٹ آئی اور بچے بھی ٹھیک ہو گئے اور بچوں نے بھی اپنی غلطی کو مان لیا۔ انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ یہ بھی ایک لفظ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ ہے، سوف استغفر لکم، جلد ہی کروں گا، ابھی نہیں کر رہا، ذرا دل کو تو قرار آ لینے دو۔ جذبات بھی تو ہیں نا انسان کے، کہ جب وہ ایک اچھے وقت کا آغاز ہوا تو کیا خیال ہے، وہ جو ایک برا وقت ہوتا ہے اس کی فلم نہیں چل رہی ہوتی، میں اس حالات سے گزرا، میں اس حالات سے گزرا، اس حالات سے تو جذبات کا ایک مد و جزر ہے۔ تو کہا کہ یہ سوف استغفر لکم، صبر کرو، تم نے تو جھٹ سے معافی مانگ لی، اتنی زندگی کی زیادتیوں کی معافی ایسے کیسے، ایک دم سے یہاں پہ انسانی جذبات آئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا میں جاؤ اب نہیں معاف کروں گا، میں تو اللہ سے یہ تمہاری اور شکایت لگاؤں گا اور میں تمہاری یہ کروں گا وہ کروں گا، جی نہیں، کم صبر کرو، فاصلہ رکھو، سوف استغفر لکم، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے معافی کی درخواست کروں گا، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فلما دخلوا، لیجیے دیا پورا قافلہ روانہ ہو گیا، اماں بھی آ گئیں، ابا جان بھی آ گئے، سارے آ گئے، بھائی بھتیجے بھابیاں سب آ گئے، اور پھر یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چل کے رہو، اللہ نے چاہا تو امن و چین سے رہو گے۔ یہ تو وہاں سے آئے تھے نا، صحرا سے آئے تھے، اب انہیں شہری زندگی مل گئی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس تخت پہ بٹھایا
اور سب ان کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، صحرا سے نکال کے آپ لوگوں سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے بھائیوں کے درمیان اور میرے درمیان تو فساد ڈلوا چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اللہ کی غیر محسوس تدبیریں چل رہی ہیں۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ ایک چھلنی لگی ہوئی ہے، اللہ منافقوں کو اور مخلصوں کو الگ کر لینا چاہتا ہے، اور کافر تو ویسے ہی ایک الگ لائن میں لگ کے کھڑے ہو گئے، سمجھ میں آ گیا ہے کون دوست ہے کون دشمن۔ تو کیا اللہ اپنے پیاروں کو یوں ہی جلنے مرنے کٹنے اور ختم ہونے کے لیے چھوڑ دے گا؟ جی نہیں، اللہ جڑ کاٹتا ہے تو اپنے دشمنوں کی کاٹتا ہے، لیکن اللہ کی جو تدبیر ہے وہ غیر محسوس انداز میں چل رہی ہے۔ وہ کیا سامنے آئے گا، وہ کیسے سامنے آئے گا، میری اور آپ کی ناقص عقل ابھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہمیں تو اس دن سمجھ میں آئے گا جب سب کچھ ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح اہل غزہ کا ایمان ہے اور یقین ہے اور توکل ہے اور کامیابی کا بھروسہ ہے ان کو، وہ بھوک میں رہ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ اتنے جو ہے بمبارمنٹ کے اندر وہ رہ کر اور اپنے بچے اور اپنے والدین اور اپنا گھر بار لٹا کر جو ہے وہ اگر پر امید ہیں تو کوئی تو چیز ہے جس نے ان کو کھڑا رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا، انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، وہ علیم و حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی آخرت میں اور دنیا میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پہ کرنا، توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے تھا جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، ورنہ آپ تو اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اتفاق کر کے سازش کی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے لوگ اکثر مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ کہا یوسف بھی اپنے بھائیوں کے حق میں بے ضرر تھا، لیکن بھائیوں نے نقصان پہنچایا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شریف بھائی ہیں، شریف انسان ہیں، لیکن یہ سارے لوگ اہل مکہ آپ کو ضرر پہنچانے پہ تلے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کون سا ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں، آپ کون سا کوئی اجرت مانگتے ہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے، زمین و آسمان کی نشانیاں جن پہ سے لوگ گزرتے ہیں ذرا توجہ نہیں کرتے، ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی؟ کیا یہ بے خبر ہیں کہ قیامت کی گھڑی اچانک ان پہ نہ آ جائے؟ ان سے کہہ دو میرا راستہ یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں روشنی میں اپنا راستہ پوری طرح دیکھ رہا ہوں، اور میرے ساتھی بھی اللہ پاک ہے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب سارا کنکلوژن جو ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں، اور خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ اہل مکہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سمجھا کہ ان کا تو ہم نے خاتمہ کر دیا اور ان کا زوال آ گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا زوال نہیں بلکہ ان کو عروج بخشا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے، وہ بھی تو سب انسان ہی تھے، بستیوں کے رہنے والے تھے، ان پہ وہی بھیجتے رہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ انہیں قوموں کا انجام نظر نہیں آتا جو ان سے پہلے گزری ہیں؟ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مانی، تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ یہاں تک کہ ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا، وہ نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے سن کر نہیں دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، یعنی کہ کوئی عذاب ہے اور کوئی سزا ہے، لوگوں نے کہا نہیں کہاں آئے گا عذاب، کون سی سزا آئے گی؟ تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے جسے چاہتے ہیں بچاتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، اور قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں قرآن ان کی تصدیق ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کہا قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ انسان عبرت حاصل کرتا ہے واقعات سے، اور کیونکہ یہ واقعہ جو ہے
یہودیوں کی نالج میں تھا اور لوگوں کے علم میں بھی یہ بات تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو کھول کر اس لیے بیان کر دیا تاکہ اہل مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو کمزور جان کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی مدد شاید ان کو کبھی بھی نہیں آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ کریم، یا اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم نے جو ان کی سیرت کی باتیں سمجھی ہیں، ان کے اخلاق کے اعلیٰ معیارات جو ہم نے دیکھے ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے، یا اللہ ہماری شخصیت کو بھی، ہمارے کردار کو بھی ان صفات سے آراستہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمیں ایمان عطا فرما دے۔